جی ڈاکٹر صاحب، تو ایک اور سوال سوشلزم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا. 1970s میں بھی ایک یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ چند فیملیز تھی پاکستان میں جن کے پاس ویلتھ کافی زیادہ تھی، باقی سب جو ہے ادھر مڈل کلاس سے تھے یا پھر لوور کلاس سے تھے. تو اس وقت بھی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ نیشنلائز کر دو ایسٹس کو، جو پرائیویٹ ایسٹس تھے ان سے لے لیا گیا، ان کو نیشنلائز کر دیا گیا. تو یہ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں یہ غلط کانسیپٹ ہے، ان دا لائٹ آف اسلام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو پرائیویٹ پراپرٹی رکھتے ہوئے ہی ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنا چاہیے تھا. جو اسلام کے طریقے ہیں اگر اس کو حساب سے صحیح طرح ان پہ عمل کیا جائے تو آہستہ آہستہ جو ڈسٹریبیوشن وہ فیئر بیسس پہ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ خود بخود اس کا ذریعہ ایسا بنے گا کہ وہ فیئر ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گی. لیکن یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو اونرشپ ہے اس کو چھین کر ان کو غصب کر لیں اموال کو، تو اس کا اختیار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ فیکٹرز آف پروڈکشن کی بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے. ڈفرینس ہے اسلام میں فیکٹرز آف پروڈکشن اور کیپٹلسٹ سوسائٹی میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جو ہم لوگوں نے جو فیکٹرز آف پروڈکشن پڑھے ہیں وہ در حقیقت یہ 4 ہیں: کیپٹل، لینڈ اور انٹرپرینیور اور لیبر. جی. کیپٹل کی جو تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ویسے تو دنیا کے اندر تو ہم جو یا کنونشنل بینکنگ کے اندر یا اکنامکس کے اندر جو تعریف پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو نان نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں یعنی آرٹیفیشل انسانوں کے بنائی ہوئی جو ریسورسز ہوتے ہیں در حقیقت یہ کیپٹل ہوتا ہے، جیسے کہ روپیہ ہے یا کرنسی نوٹ ہے، یہ سارا کیپٹل ہے. اور جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں وہ لینڈ کی تعریف میں آتے ہیں، جیسے درخت ہو گئے یا زمین ہو گئی، یہ سب چیزیں لینڈ کی تعریف میں آ جاتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جن جن چیزوں پہ آپ کے کو یہ کہا گیا کہ ان کے اگینسٹ پیسے کمانے کو سود قرار دیا گیا یا ربا قرار دیا گیا ہے تو وہ سب چیزیں کیپٹل میں داخل ہیں. چنانچہ کیپٹل کی اگر ہم اس طرح تعریف دیکھیں تو یہ بنتی ہے کہ وہ تمام کے تمام آئٹم جو استعمال کرنے سے کنزیوم ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کنزیومبل آئٹم جتنے بھی ہیں وہ سب کیپٹل کی تعریف میں آتے ہیں. لہٰذا صرف روپیہ نہیں ہے بلکہ روپے کے علاوہ سونا، چاندی، بلکہ کھانے کے اجناس، غذائی اجناس ہوتی ہیں. جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں مثال کے طور پہ گندم ہے یا چاول ہے یا لوہا ہے، جو چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوئے ختم ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں ان کا یہ حکم ہے. تو اب اس کا یہ مثال کے طور پہ آپ نے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے کیپٹلزم کے تحت اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو اس کے اوپر انٹرسٹ ملتا ہے، کمپنسیشن اس کا جو ہے یا اس کا معاوضہ جو ہے وہ سود ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ در حقیقت اگر آپ کسی کو کیپٹل دیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ کیپٹل دینے کے اندر وہ سب چیزیں آ سکتی ہیں کہ جس کے اندر جو کنزیومبل آئٹمس ہیں جیسے روپیہ ہو گیا اور یہ سب چیزیں ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر فکسڈ انکم نہیں لے سکتے آپ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے اگر آپ کو 10 کلو گندم دی تو مجھے واپسی میں جب تمہیں قرض کے طور پہ دیے تو مجھے 11 کلو گندم دینا، تو یہ ایکسٹرا جو 1 کلو لے رہے ہیں آپ یہ بھی سود ہو جائے گا. اچھا، لیکن پروفٹ لے سکتے ہیں؟ اچھا، البتہ اگر آپ پروفٹ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی وینچر میں شریک ہو جائیے اور وینچر کے اندر پیسے لگائیے اور اس پروفٹ کے اندر آپ شریک ہو جائیے. چنانچہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کیپٹل کا جو کنسیڈریشن ہے وہ در حقیقت پروفٹ ہے. کہ آپ کو اگر پروفٹ ہو گیا وینچر کے اندر تو پروفٹ لے لیجیے، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیپٹل کسی کو دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی تم میرے بہاف پر کام کرو، تو تم میرے بہاف پر ایز مائی ایجنٹ کام کرو، میرے وکیل کے طور پہ کام کرو، پھر اس کی آپ اس کو اجرت دے دیں. اجرت بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو، اور دوسرے پروفٹ بھی لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے اور آئی ایم شیور کہ ویورز کو بھی بہتر طریقے سے ایکسپلین ہو جائے گا کہ اگر ویٹ کی ہم بات کرتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ ہے بیکاز وہ نیچرل ریسورس ہے. ٹھیک ہے، اسلامک سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیپٹل ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فیکٹر آف پروڈکشن تو رہا نا وہ پھر بھی. جی، فیکٹر آف پروڈکشن رہا. اس کا فرق بنیادی طور پر یہ پڑا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سود ناجائز ہے تو سود کی تعریف اگر ہم کیپٹل کے تحت یہ کرتے ہیں کہ در حقیقت صرف وہی چیزیں کہ جو کہ روپیے کے اندر تعریف میں آتی ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ سود صرف لمیٹڈ ہو جائے گا روپے کے ساتھ. جبکہ حالانکہ اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ روپے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ وہ سونے چاندی کے ساتھ بھی خاص ہے، بلکہ غذائی اجناس کے ساتھ بھی خاص ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کے تحت لینڈ کے اندر رینٹل لے سکتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے تم کو جو ہے یہ چونکہ یہ جو گندم ہے یہ نیچرل چیز ہے، لہٰذا تم مجھے چلو سود نہیں دیتے تو مجھے اس کا رینٹل دے دو. رینٹل بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اس کے اوپر اگر آپ رینٹ لیں گے تو وہ بھی سود بن جائے گا. اچھا، تو کیونکہ اسلام میں لینڈ کی تعریف بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، لینڈ کی کیا تعریف ہے؟ لینڈ کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو کہ نان کنزیومبل آئٹم ہے. اچھا، وہ چیزیں کہ جو استعمال کرنے سے کنزیوم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ زمین ہے یا پراپرٹی ہے یا ایون یہاں تک کہ یہ ڈیسک ہے
یا وہ چیزیں جو کہ نان کنزیومبل ہیں کہ استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی، تو آپ ان تمام چیزوں کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ لینڈ کی تعریف میں وہ چیزیں داخل ہو سکتی ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو کہ استعمال کرنے سے ختم نہ ہو اور ان کے اوپر ہم رینٹل چارج کرنا ہمارے لیے چاہیے. یہ ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ کنزیومر ڈیوریبل آئٹم کا ہے نان ڈیوریبل آئٹم کا ہے. اگر میرے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے تو اس پہ میں رینٹ لے سکتا ہوں آپ کو دے کر، لیکن اگر میرے پاس ویٹ موجود ہے تو میں آپ کو ویٹ دے کر اس پہ رینٹ نہیں لے سکتا. ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے صحیح سمجھا. تو یہی بنیادی بات ہے کہ وہ چونکہ کیپٹل کی تعریف میں آ جائے گا، لہٰذا آپ اس کے اوپر جو ہے نہ تو رینٹل کہہ کے لے سکتے ہیں، نہ کوئی سود کہہ کے لے سکتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے پراپرٹی جو ہے وہ در حقیقت ایک ایسا آئٹم ہے کہ جو نان کنزیومبل آئٹم ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، استعمال کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ہر چیز کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، کوئی وجہ ہے کہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ ویسے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اس وقت بیان کروں گا جہاں پر ربا الفضل کا بیان ہوگا کہ ربا کی جہاں تقسیم آئے گی نا، تو وہاں پر کہ بھئی ریشنیل کیا تھی، کیوں ربا کو حرام قرار دیا گیا، تو اس کے تحت آئے گی. کیونکہ اگر اب ہم ابھی چیزیں کریں گے تو وہ بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، لیبر دونوں جگہ پہ سیم ہے یا اس میں بھی کچھ ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے؟ جی، لیبر کے اندر یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو اکنامک سسٹم ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیبر میں جسمانی مشقت ہے، در حقیقت جسمانی جو مشقت ہے وہ لیبر ہے، اور دماغی محنت کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ چاہے محنت چاہے دماغ کی ہو یا جسم کی ہو، در حقیقت وہ محنت ہے، لہذا آپ دونوں کا معاوضہ ویجز لے سکتے ہیں. اچھا، تو چاہے آپ انٹرپرینور کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کیپٹل کو تو دے دیا پروفٹ، صحیح، ٹھیک ہے، تو اب آپ جو آپ کی دماغی محنت لگی تو آپ اس کے اوپر ویجز لے سکتے ہیں، آپ اس پہ تنخواہ لے سکتے ہیں، آپ اس کو مینجمنٹ فی لے سکتے ہیں اس کے اوپر. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے جسمانی محنت کی تو بھی لے سکتے ہیں. تو گویا کہ لیبر میں دونوں چیزیں آ گئیں کہ چاہے آپ کی دماغی محنت ہو یا جسمانی محنت ہو، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو. اسی لیے اسلام میں جو ہے 3 فیکٹرز آف پروڈکشن کا ذکر ہوتا ہے، لینڈ، لیبر اور کیپٹل. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ چیزیں اس طرح جس طرح میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن پاک حدیث کی روح سے نہیں، لیکن جو ہم پڑھیں ہیں تو اس سے یہ چیز ڈرائیو ہوگی. جو چیز استنباط ہوتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے کیپٹل کے اندر یہ چیزیں در حقیقت بنا کر دی گئی ہیں اور ان کے اوپر کنسیڈریشن کو بنا کر دیا گیا ہے. لینڈ کی تعریف میں یہ چیزیں آئی ہیں اور ان کے اوپر کنسیڈریشن کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور لیبر سے مراد یہ ہے اور لیبر کے اندر یہ ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو. اچھا، کیونکہ ہمارے یہاں کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے تو ہم کافی چیزیں روزمرہ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی چینلز پر سنتے ہیں. وہ کچھ اس کے بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، آپ بھی ہمیں بتائیں. مونوپلی کریٹ ہوتی ہے، اور اب پاکستان جیسے ملک میں بھی جو ہے کمپٹیشن کمیشن ادارے بن گئے جو کہ پکڑتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کارٹلائزیشن کر رہے ہیں، مونوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہورڈنگ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے ممنوع ہے اسلام میں. یہ تو بنیادی تعلیمات میں سے اسلام کے احتکار اس کو کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو احتکار کہا جاتا ہے. احادیث کے اندر احتکار کہا گیا ہے کہ اس شخص کے اوپر لعنت کی گئی ہے جو کہ ہورڈنگ کرتا ہے در حقیقت. اور یہ در حقیقت تمام اموال کو ہورڈ کرنا اور اس کو جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جو انسان کے غذائی اجناس ہوں ان کی ہورڈنگ کرنا، اس کی تو شریعت کے اندر بڑی سخت ممانعت آئی ہے. تو لیکن کیپٹلسٹ سوسائٹی سے یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، کارٹلائزیشن کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ 5 اگر مینوفیکچررز ہیں وہ مل کے پرائسز بڑھا دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ کل سے ہم ان چیزوں کو اس قیمت پہ بھیجیں گے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. اس کی بھی منع کیا گیا ہے. یہ حدیث میں کہا گیا کہ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. لوگوں کو کہا گیا کہ تم تاجروں کو آزاد چھوڑو، یعنی یہ نہ کرو کہ چنانچہ اس کی مثالیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کرتے تھے کہ جیسے کہ لوگ جو غلہ آ رہا ہے وہ دیہات سے آ رہا ہے تو لوگ کیا کرتے تھے، باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے ان کو سامان خرید کر یعنی کہ لیا، اور یہاں پر ان کو بتاتے نہیں تھے کہ مارکیٹ میں یہاں کی پرائس کیا ہے، تو ان کو وہاں سے سامان لیا اور لا کر جو ہے یہاں بھیج دیا. تو حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے. حضور نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو، لوگوں کو چھوڑو، آزاد چھوڑو کہ وہ یہاں آئیں، یہاں آ کے خود ہی وہ مارکیٹ کا اپنی پرائسنگ کی نیگوشیٹ کریں، تاکہ ایسا یہ نہ ہو کہ وہ ایک آرٹیفیشل پرائسنگ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں در حقیقت اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں.